کربلا میں کتنے 72 تھے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، مگر سب کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ انہیں پتہ تھا موت برحق ہے، آنی ہے۔ وہ باطل سے نہیں ڈرے، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ خوف ہوتا ہے کسی کا، نہ کسی کا ملال ہوتا ہے، نہ اپنی جان جانے کا خوف ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا، سمجھو کائنات اسے نہیں ڈرا سکتی۔ نہ ایٹمی طاقت، نہ دولت کی طاقت، وہ کسی کے پاس نہیں آئے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔ آپ کو پتہ ہے ہارون رشید نے جب وہ خلیفہ منتخب ہوا، وزیر بنا، تو اس نے خط لکھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور میں خلیفہ بنا، خلیفۃ المسلمین بنا، میرے پاس بڑے بڑے امیر آئے، بادشاہ آئے مجھے مبارکباد دینے، میں نے انہیں بڑے تحفے تحائف دیے، میں نے مال و زر دیا انہیں۔ حضور آپ تو میرے استاد ہیں، آپ میری بارگاہ میں کیوں حاضر نہیں آئے؟ یہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد خط لکھا علامہ ثوری علیہ رحمہ کے لیے، جو آپ کا عباد، جو کہ خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کا وزیر تھا، عباد کو اس نے وہ خط دیا اور کہا کہ میرے استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر کرو۔ وہ تو وزیر تھا، اس کا بھی ایک بڑا روب تھا، دبدبا تھا۔ وہ طاقت لے کر کے میدان میں جب آیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محو عبادت ہو گئے اسے دیکھ کر۔ اس عباد کا بیان ہے کہ میں کئی گھنٹے کھڑا رہا، وہ چونکہ محو عبادت تھے اور بادشاہ کا خط تھا، مجھے دینا ہی دینا تھا تاکہ کئی دن چاہیں کیوں نہ لگ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا، کوئی شاگرد مجھ سے کلام نہیں کیا، کوئی نہیں کچھ بولا مجھ سے۔ اس کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس خط کو کوئی پڑھے، تو خط میں یہی لکھا تھا حضور آپ مجھے مبارکباد دینے آئے، میں آپ کو تحفے تحائف دوں گا۔ آپ نے خط کے دوسری جانب لکھوایا کہ سلام مسنون کے بعد لکھ دو کہ تمہارا مال تمہیں مبارک، اور جو تم خیانت کرو گے اللہ کے یہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر تو نے غلط کیا تو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا۔ پھر آپ نے بہت ساری نصیحتیں لکھیں، تو کسی شاگرد نے کہا حضور بادشاہ کو خط جا رہا، کم از کم ایک نیا کاغذ لے لیتے آپ۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ مال حلال کا ہے تو بہتر ہے کہ یہ ضائع نہ ہو دوسرا ورق۔ میرے دوستو، اسلام کی تعلیم دیکھیں، اپنا پیسہ ضائع کرنا بالکل غلط ہے۔ یعنی ایک طرف لکھا ہوا ہے تو دوسری طرف بھی آپ لکھ دیں، تاکہ دوسری طرف بھی آپ نے ہی خریدا، آپ کا وہ مال ضائع نہ ہو۔ اور اگر مصلحتاً نہ لکھیں تب بھی جائز ہے، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال حلال کا ہے تو میں نے پھر اسے لکھ کر بڑا اچھا کیا، اور مال حرام ہے تو میں اس کے بدلے میں اپنا حلال کاغذ نہیں دے سکتا۔ غور کریں آپ نے فرمایا تو مجھے تحفے تحائف دیتا، ہم اس چیز سے بیزار ہیں، ہمیں دنیا کی ہوس نہیں، دنیا کا لالچ نہیں، تیرے مال و زر ہمیں نہیں چاہیے، اسباب نہیں چاہیے۔ عباد نے جب وہ خط پڑھا تو عباد رونے لگا، اس نے شاہی لباس اتارا، اپنے چہرے پر مٹی ڈالی اور کہنے لگا اللہ میری توبہ، ہم کس نشے میں پڑ گئے، یہ بادشاہت تو دھوکہ ہے، سانس کی ڈوری ٹوٹے تو سب ختم، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دنیا کا مال و زر دھوکہ ہے، یہ دنیا کی بادشاہت دھوکہ ہے، یہ ریشمی لباس دھوکہ ہے، یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو بڑی تھوڑی ہے دنیا۔ حضرت سفیان ثوری نے دنیا کو حاصل نہ کیا، اللہ کی رضا ملی، اللہ کا قرب ملا، اللہ کی محبت نصیب ہوئی، ان کے شاگرد بھی ہم سے اعلیٰ ہیں، ہم تخت وزارت پر بیٹھ کے بھی ادنا ہیں، اور وہ کھجوروں کی کھاٹ پر بیٹھ کر بھی ہم سے اعلیٰ ہو گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف،
جو ایک خلیفۃ المسلمین کے خط کو اہمیت نہ دیں، ان کا رعب ان کے دل پر طاری نہ ہو، تو کس قدر وہ اللہ والا ہوگا۔ یہ کہتا ہوا آیا، مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے، بادشاہ مجھے معاف کرو، میں سلطنت نہیں چلا سکتا، آپ کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ جب بادشاہ نے خلیفۃ المسلمین جو تھا ہارون رشید، اس نے جب یہ بات سنی، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ خط لیجئے۔ تو خط کے اندر جو لکھا تھا ہارون رشید نے پڑھا تو ہارون رشید بھی رونے لگا، اور اس قدر رویا کہ زمین میں غش کھا کر گرنے والا تھا کہ اچانک اپنی کرسی پر بیٹھا اور بہت دیر تک افسوس کرتا رہا کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی چیز اپنے قبضے میں نہیں کر سکتی، نہ دنیا کا حسن، نہ دنیا کی شہرت، نہ دولت۔ اللہ والوں کے سامنے سب ہیچ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں رہتے۔ ہے خوف خدا دل میں تو کس بات کا رونا، مومن نہیں ڈرتا کسی بارود سے بم سے۔ انہیں خوف ہوتا ہی نہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ واقعی جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، میرے دوستو یہ نسخہ آپ اپنائیں تو، اللہ سے ڈریں تو کائنات کی ہر چیز آپ سے ڈرنے لگے گی، ہر چیز آپ کی تابع فرما بردار ہو جائے گی۔ دیکھو بزرگان دین کو، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، دنیا کے دلوں میں اللہ نے ان کا خوف ڈال دیا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔